بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الحمد للہ بفضلہ تعالی توفیقہ وکرمہ واحسانہ۔ یہ دینی باتیں کرنے کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، بھائیوں کو نفع ہوتا ہے تو دل خوش بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ تیسری قسط ہوگی آج کی، اور یہ آخری قسط ہے ایصال ثواب کے تعلق سے۔ کچھ اچھی باتیں جو بہت اہم ہیں بنیادی، وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ شریعت و سنت کے مطابق ہم، یہ ایک عبادت ہے بہت بڑی کہ اپنی جو اموات، جو متعلقین دنیا سے چلے گئے، محسنین دنیا سے چلے گئے، ان کو کچھ ہدیہ تحفہ بیچتے رہیں، مگر اس میں بدعات و خرافات نہ ہو اور شریعت کی حدود سے تجاوز نہ ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو راہ حق دے گئے اور صراط مستقیم دے گئے، اس پر ہم چلتے ہوئے دینی نفع ان کو پہنچائیں اور ان کے لیے ہدایہ اور یہ تحفہ بھیجیں۔ بہرحال آج کا یہ مضمون میں شروع کرتا ہوں۔ ایک حضرت تھانوی قدس سرہ کی وصیتوں میں ایک وہ ہے نصیحت، حضرت کی وصیت خاص جو میں اکثر سبق میں طلباء کو سنایا کرتا ہوں، تو جی چاہتا ہے آپ حضرات کو بھی سناؤں، اور میرا ذوق اسی طرح سے ہے۔ عرض کر دیتا ہوں، حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ دیکھو کیا فرماتے ہیں میرے عزیزو، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل لوگوں میں دین پر عمل کا جذبہ تو ہے لیکن خالی جذبے سے کچھ ہوتا تو نہیں۔ بھائی شریعت کے مطابق کرو تب تو فائدہ ہوگا، خود کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ راضی ہوں گے اور سامنے والے کو بھی نفع ہوگا۔ جذبات تو ہوتے ہیں، بھائی میت کو ثواب پہنچانا ہے، عورتوں میں یعنی اعلان ہو کہ بھائی آ جانا، گھر پہ جمع ہو جانا، وہ انتقال ہو گیا اس کی وہ ہونی ہے، اور مسجدوں میں اعلان اور بورڈ سب ہوتا ہے۔ بہرحال سنو کچھ اہم باتیں انشاءاللہ 25-30 منٹ میں، خاص بڑی اہم قیمتی باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں وصیتوں میں، دیکھو غور سے سننا، بہت قیمتی وصایا حضرت کی، ایک آب زر سے لکھنے کے قابل۔ اس میں ایک اخیر میں ہے 11 نمبر پر، میرے ایصال ثواب کے لیے بھی جمع نہ ہو، نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام۔ میرے ایصال ثواب کے لیے بھی جمع نہ ہو، نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام۔ اگر کسی دوسرے اتفاق سے بھی جمع ہو جاویں تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصداً متفرق ہو جاویں، اور ہر شخص منفردن یعنی تنہا بطور خود جس کا دل چاہے دعاؤں، صدقات و عبادات نافلہ سے نفع پہنچائے۔ دعاؤں، صدقات و عبادات نافلہ سے نفع پہنچائے۔ میرے عزیزو ایک بار پھر سن لو۔ کیوں سن لو؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں عجیب و غریب پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، اور اگر ایصال ثواب کی جو محفلیں اور مجلسیں ہیں، اگر ان میں نہ جاوے آدمی تو ملامت کرتے ہیں لوگ۔ فقہاء نے، حضرت مفتی یوسف منصف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محبوبین عند اللہ، اور ہمارا گمان محبوبین عند الناس اور عند اللہ، جی ایسے لوگوں میں تھے اور بڑے پیاری ہستی تھی۔ جی لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نشستیں کرنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے اپنے اپنے طور پر ہر شخص ایصال ثواب کرے۔ اس مقصد کے لیے اجتماع نہ ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے اجتماع نہ ہونا چاہیے۔ یہ جو اجتماعی شکلیں بن جاتی ہے ان اعمال کے لیے کہ جو انفراداً منقول ہیں، میرے عزیز و سن رہے ہو، جو انفراداً تنہا کرنا جو منقول ہے، اس میں جو اجتماع کی اور اعلان کی اور ایک دوسرے کو ایڈورٹائز کی اور اس کی، اور پھر کوئی نہ آوے تو اس میں رنج و ملال، اور کوئی آوے تو اس لیے کہ بھئی چلو، ورنہ تو جو ہے وہ ذرا منہ دکھا دیں اور ذرا شرکت کر لے، ورنہ پھر بدنامی کا ڈر ہے، ملامت کا ڈر ہے، یہ سب بھی نہ ہو۔ لیکن سنو، ہم سب جتنے بیان سننے والیاں ہیں، میں ان کی بات سنا رہا ہوں جو حضرت تھانوی کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا میرے ایصال ثواب کے لیے، یعنی مجھے ثواب پہنچانے کے لیے جمع نہ ہو، نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام۔ کیا بات ہے! یعنی مثلا ویسے ہی جمع ہے اور چلو بھائی سب پڑھو اور حضرت تھانوی کو ثواب پہنچائیں گے، حضرت فرماتے ہیں نہ، یہ بھی نہ کرنا۔ دیکھ لو آگے صاف تشریح بھی کر دی۔
ورنہ کوئی یہ کہہ سکتا تو نہیں یہ مطلب نہیں عبارت کا۔ آگے کیا فرمایا؟ اگر کسی دوسرے اتفاق سے بھی جمع ہو جائیں تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصدن متفرق ہو جاویں۔ جب تلاوت کا ارادہ ہو کہ مجھے ثواب پہنچانا ہے تو اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اپنے اپنے طور پہ چاہے سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لو، چاہے سورہ اخلاص پڑھو، مختصر پڑھو، ختم کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے بھائی۔ آپ حضرات سب سن لو، یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کو جو میسر ہو، 2 رکعت نماز ہی مثلاً 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہے اور اس کا ثواب پہنچانا ہے، پڑھ کے 2 رکعت نماز اپنے والدین کو جی میں آیا مسجد میں ہے، چلو بھائی ذرا خشوع و خضوع سے پڑھی اور پہنچا دیا۔ مفتی محمود صاحب کے فتاوی میں لکھا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں لیکن مختصر بتاتا ہوں، حضرت مفتی صاحب کے 9ویں جلد کے فتاوی میں جہاں یہ ایصال ثواب ہے تو میں نے دیکھا وہاں حاشیے میں وہ لکھا واقعہ، ایک شخص کہتے ہیں میں مقبرے میں جمعے کی رات جو داخل ہوا تو بڑا نور چاروں طرف سے چمک رہا ہے قبرستان میں۔ اللہ والے تھے۔ اب ہر شخص کو جو ظلمات سے بھرا ہوا دل ہو اسے کیا نور اور ظلمت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے سارے قبرستان والوں کی بخشش کر دی۔ تو ایک آواز غیبی آئی جی، اور انہوں نے کہا اے مالک ابن دینار سن، یہ مومنین کی طرف سے ہدیہ ہوا ہے اپنے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے بھائی ہیں مردہ ان کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مجھے بتاؤ صورتحال کیا ہے؟ تو وہ ہاتف غیبی آواز دینے والے نے کہا ایک مومن ایمان والا آج کی رات کھڑے ہو کے بہت سکون سے اطمینان سے اس نے اچھی طرح سے وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور یوں کہا اے اللہ میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مومنین کو میں پہنچا رہا ہوں۔ فَأَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الضِّيَاءَ وَالنُّورَ وَالْفُسْحَةَ وَالسُّرُورَ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ سبحان اللہ۔ ہائے وہ ہاتف غیبی وہ غیبی آواز کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو بڑے خشوع و خضوع اور بڑی اچھی طرح طہارت کے ساتھ، اب تو طہارت بھی اچھی طرح نہیں کرتے جناب، وہ بھی ایک موضوع ہے، کون کیا سمجھائیں، میں اس پر بیان کر چکا ہوں۔ جلدی جائیں گے ٹوائلٹ میں استنجا کر کے، جلدی بھاگا دوڑی میں سنک میں وضو کر کے اور بھاگیں گے نماز کے لیے۔ نہ میرے پیارے نہ، نہیں۔ آج کل کے جیسے امراض ہیں جی پیشاب وغیرہ کے اور ان سب کے، تو اس میں اطمینان سے سکون سے پیشاب کو خشک کرو، سکھاؤ، دونوں چیزوں کو جمع کرو، پانی کو اور ٹیشو کو، پہلے ڈھیلا کہا جاتا تھا آج کل ٹیشو ہیں، دونوں چیزوں کو جمع کرو، اطمینان سے طہارت حاصل ہو جائے، پھر نماز میں بھی یکسوئی ہوگی۔ طہارت کو بھی بیٹھ کے اطمینان سے مسواک کے ساتھ اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرو، پھر نماز پڑھو۔ تو اس ثواب کی وجہ سے وہ جو 2 رکعت کا نماز، یہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ پورے ہمارے قبرستان پر بڑی نور اور فسحت و سرور کشادگی اور سرور و خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی ہاں، حضرت نیکا مفتی صاحب نے کہ ایصال ثواب سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، درجات میں ترقی ہوتی ہے، حزن و ملال اور رنج و غم میں دوری ہوتی ہے، سرور اور خوشی میں زیادتی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے میرے عزیزو، اسی لیے یہ جو مردہ آدمی ہوتا ہے قبر میں جی، یہ بڑی شدت سے انتظار میں رہتا ہے۔ انتظار میں روایتوں میں ہے کہ قبر میں مردے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، اسی طرح مرنے والا اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست احباب کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے۔ اور جب وہ اس کو پہنچتی ہے، سنو حدیث شریف سنا رہا ہوں، بیہقی کی روایت ہے، اور جب وہ اس کو پہنچتی ہے، وہ دعا وغیرہ اور اجر و ثواب پہنچتا ہے، تو اسے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ہاں، اور حق سبحانہ و تعالی زمین والوں یعنی زندہ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر رحمت عطا فرماتے ہیں، اور مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ استغفار ہے۔ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ان کی طرف سے صدقہ کیجئے، ان کی طرف سے جی کچھ تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیے۔ یہ میں سب اپنی طرف سے نہیں، احادیث میں سب آیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل جنت میں نیک بندوں کا درجہ بلند فرماتے تو عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ ارشاد ہوتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کی بدولت، تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کی بدولت۔ میرے پیارو، اے زندہ لوگو، اے مردوں اور عورتوں جو بیان سن رہے ہو،
اے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور یہ تمہارے بچے بچیاں تمہارے لیے دعا کیسے کریں گے، کب کریں گے، ثواب کیسے پہنچائیں گے، قرآن کیسے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل تمہیں ثواب کب پہنچائیں گے، جب تم نے ان کو دنیا کی ان گورکھ دھندوں میں آگ پانی اور گارے مٹی کے کھلونوں میں تم نے ان کے دل دماغ کو نہ دھسایا ہو، سمجھ لیجئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی ٹکوں اور معمولی دنیا کی عیش و عشرت کی خاطر اولاد کو ایسی ڈگریاں اور بڑی بڑی وہ پڑھائیں گے لیکن دین کا ایک حرف نہیں سکھاتے۔ کل کو پتہ چلے گا جب قبر میں جائے گا، ہاں تیرا کوئی دوست گیا ہوا ہوگا قبر میں عالم برزخ میں، وہ روز تجھے ثواب تقسیم کر رہا ہوگا اور دے رہا ہوگا اور تو وہاں بیٹھا ہوا پچھتا رہا ہوگا، یار تو بہت خوش نصیب نکلا یار، میں تو بہت اس میں ہوں، دنیا میں تو بہت بظاہر لگ رہا تھا بڑا اچھا، لیکن یہ تو میرا تو کوئی بھی بیٹا بیٹی مجھے یاد کر کے ثواب نہیں۔ یہ جو ثواب جاتا ہے تو روایتوں میں مضامین بھی آئے ہیں میرے بھائیوں، جب وہاں جاتا ہے تو یہ جو مردے کے جاننے والے وہاں بہت سے وہ ان کو تقسیم کرتا ہے، یہ میرے بیٹے نے بھیجا، یہ میری بیٹی نے بھیجا، یہ میرے شاگرد نے بھیجا، یہ میرے فلاں متعلق نے بھیجا، یہ میرے عزیز نے بھیجا، یہ میرے داماد نے بھیجا۔ داماد دیکھیں گے تو کون؟ جو دولت والا ہو اور بڑی بڑی گاڑیوں اور بلڈنگوں والا ہو۔ ارے اللہ کے بندے، دیندار داماد دیکھ، تجھے قبر میں بھی جب تو جائے گا تو وہ تجھے یاد کرے گا۔ خیر ان مسائل میں جانا نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ انتظار، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سفیان ثوری بہت جلیل القدر عالم و محدث و فقیہ ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ زندہ لوگ کھانے پینے کے جتنے محتاج ہیں مردے دعا کے اس سے بڑھ کر محتاج ہیں۔ جی ہاں، ہمارے احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، متعلقین، ائمہ، مشائخ، علماء میرے عزیزوں جو دنیا سے چلے گئے وہ انتظار میں رہتے ہیں، تو عبادتیں ہوں، نفلی عبادتیں ہوں اور ان کا ثواب پہنچایا جائے، بالکل پہنچانے۔ ایک اللہ والے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، دلائل کے اعتبار سے اور کچھ مسلکی اختلاف کے اعتبار سے ان کو اس پر شرح صدر نہیں تھا کہ قرآن کریم کا بھی ثواب پہنچے گا، دعا کا پہنچے گا، صدقے کا پہنچے گا، لیکن قرآن کریم یہ جو بدنی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچے گا نہیں۔ تو امام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام فتویٰ دیا کرتے تھے کہ میت کو تلاوت قرآن کریم کا ثواب نہیں پہنچتا۔ غور سے سننا ذرا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کسی شاگرد کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ تو زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اس کی تو تلاوت کا تو ثواب پہنچتا نہیں، اب تو آپ کا مشاہدہ ہو گیا ہوگا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ہوتی ہے اس طرح، مرحومین سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور یہ خواب باتعبیر ہوتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جو دنیا والا اس طرح آخرت والے لوگوں سے اطمینان سے باتیں کرتا ہے اور وہ آخرت والے جنتی حالتوں میں ہوتے ہیں میرے پیارو، تو اس زندہ آدمی کے بھی ایمان پر خاتمے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ سمجھے کیا کہا میں نے؟ اگر دنیا میں کوئی رہتے ہوئے مردہ لوگوں سے جو جنتی جن کے احوال ہوں، جی ان سے ملتا ہو، باتیں کرتا ہو اور اطمینان سے باتیں ہوتی ہو، تو یہ اس کے لیے بھی بشارت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ بہرحال سنو، تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کا تو یہ فتویٰ تھا، اب کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے میں دنیا میں فتویٰ دیا کرتا تھا لیکن یہاں آ کر جو اللہ تعالیٰ کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فتوے سے رجوع کر لیا۔ میت کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے، اسی لیے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قبر کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد اہل قبور کے لیے دعا کرے، بہرحال قرآن کریم کا ثواب ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دوسری وصیت میں لکھا ہے، وصیت نمبر 8 میں خود ایک اور بات لکھی ہے، یہی اسی سے ملتی جلتی، فرمایا میں اپنے تمام منتسبین سے، الفاظ سنا رہا ہوں، میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی تمام زندگی بھر یاد کر کے ہر روز سورہ یاسین شریف یا 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کرے، مگر اور کوئی امر خلاف سنت بدعات عوام و خواص میں سے نہ کریں۔ آئے ہائے ہائے، ہر لفظ میں نور ہے۔ پہلے الفاظ میں نور آپ کہو کہ کیا نور آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت نے فرما دیا کہ یہ نہیں ہے کہ تم پورا قرآن ختم کرنے کے انتظار میں زندگی بھر مجھے ثواب ہی نہ پہنچ پاؤ۔
جی پتہ چلا مہینوں مہینوں تک مجھے ثواب ہی نہیں پہنچا رہے، بس اس انتظار میں قرآن ختم ہوگا تو پہنچائیں گے۔ ارے بھائی نہیں، ایسا نہ کرو، تم سورہ یاسین شریف پڑھ لو اور قل هو اللہ شریف پڑھ لو 3 بار۔ قل هو اللہ کتنی دیر لگتی ہے میرے عزیزو؟ جب کسی میت کا خیال آئے اور ہم زمین پر ابھی زندہ ہیں، ہمارا سانس نکلا نہیں، ہم ابھی ہیں کہ کچھ پہنچا سکتے ہیں ان کو، ان کا بہت شاندار ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو یہ رواج نہیں اور لوگوں میں مشہور نہیں ہے، اس لیے کہ زندے جو ہیں وہ تو خود بھی اعمال کر رہے ہیں، خود بھی بہت سی نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو تو ہدایہ تحائف اور کچھ بھی جا کے ان سے ملاقاتیں ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، ہدایہ تحائف دیے جاتے ہیں، لیکن مردے کے لیے تو یہی ہے، دعا کرو، ایصال ثواب کرو، یہ ان کے ہدایہ تحائف ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے پیارو، جو اللہ کے نیک بندے بندیاں جو اپنے بزرگوں سے، اکابر سے، اولیاء اللہ سے فیض چاہیں، جی ان کی کتابوں سے، ان کی چیزوں سے، تو ان کو ثواب پہنچایا کریں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ادھر سے کوئی انجیکشن لگائیں گے کہ فیض ہوگا یا کچھ ہوگا، نہیں، اللہ عز و جل فیاض حقیقی ہیں۔ جب ہم اس منعم اور احسان کرنے والے جو ہمارے محسن تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہوگا، جی، اور ان کی کتابوں سے اور چیزوں سے اللہ ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ ان ارواح، عالم ارواح میں ان مومنین کی ارواح متوجہ ہوتی ہے ہماری طرف، تو اہل جنت، اہل تقوی، اہل صلاح و فلاح کی ارواح متوجہ ہو، خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کتاب میں لکھا ہے، حضرت مفتی لدھیانوی، یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، قبر میں جاؤ، ادائے حق اقارب، میرے تعلق والے، ان کی حق کی ادائیگی نمبر 2 سب سے پہلے تو وہ ہے کہ اس لیے جاؤ کہ تاکہ آخرت کو یاد کرنا ہے، اور پھر یہ نیت لے کے جاؤ، اور اسی طرح ایصال ثواب کے لیے، اور اکابر و مشائخ اور بزرگان دین کی قبروں پر ان سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں میں اور آپ مراقبے میں بیٹھ جائیں کہ لو دیکھو کچھ کرے، ارے بھائی یہ سب دوسروں کے کام ہوتے ہیں، بڑوں کے۔ مفتی سید صاحب پالنپوری فرمایا کرتے تھے، ان سب چکروں میں تم مت پڑو، ایصال ثواب کرو اور آخرت کو جاؤ دیکھو، یاد کرو آخرت کو، جی، اور ادائے حق، مومن کا حق ہے، اس کی ادائیگی کی نیت کرو۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو فرمایا انتہائی قیمتی ہے۔ سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آدمی اگر مسلسل رکھے اور تھوڑی دیر لگتی ہے، جیسے صبح کو روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف آدمی پڑھتا ہے، جی، تو ثواب پہنچا دو اپنے اکابر و مشائخ کو۔ اور پھر میں نے مختلف احادیث وغیرہ کو سامنے رکھ کر بتایا تھا کہ کمی نہیں ہوگی، علامہ شامی کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ کمی نہیں ہوگی، ثواب میں انشاءاللہ پورا ملے گا۔ اگلے جملے میں کیا نور ہے؟ نور یہ ہے کہ یہ جو امر خلاف سنت، بدعات عوام و خواص، آج خواص تک لوگ ان بدعات میں مبتلا ہو گئے، جمع کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، فلاں جمعرات کو آ جانا، سب اکٹھے ہوں گے، قرآن خوانی ہوگی، سب جمع ہوں گے۔ میرے عزیزو، جہاں قرآن خوانی کا مسئلہ ہے، اس میں جو شرکت اور اس کی جو اجازت اور گنجائش دی گئی ہے، شرط اول، جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہو ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو۔ ایک تو مجبوری ہے کہ پکڑ کے گریبان اور کھینچ کے لائیں، نہیں، یہ جو شرم و عار محسوس ہوتی ہے کہ جانا ہی چاہیے ورنہ وہ کیا سوچیں گے، یہ بھی ایک طرح سے مجبوری ہے۔ اور شریک نہ ہونے والوں پر دیکھو، عبارت سناتا ہوں ایک کتاب کی، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی عبارت سنو۔ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے۔ سن رہے ہو؟ آگے سنو۔ بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ جی ہاں، اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی تنہا جو ثواب پہنچا رہا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جہاں پتہ ہے اور لوگ جمع ہیں تو وہاں تو دل میں ہزار چیزیں آتی ہیں کہ بھائی دولت والا ہے۔ خیر، نمبر 2 یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ارے تو اللہ کے بندے، جب قرآن تجھ پہ خود لعنت کر رہا ہے، تجھے ثواب نہیں مل رہا ہے، تو ثواب پہنچائے گا کیا؟ نمبر 3 یہ قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کو ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟
ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ دیکھا آپ نے، جمع کرنا ہے تمام سے، اس لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے اپنی وصیت میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ کہ جمع نہ ہو، بدعات عوام و خواص میں سے کسی کا ارتکاب نہ کرو۔ بہرحال میرے عزیزو، ایک بہت عظیم الشان عمل ہے جس سے ہم اپنے محسنین اور متعلقین کو کیا پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، نفع پہنچا سکتے ہیں، بس شرط ہے ایمان پر خاتمہ۔ شرط ہے کہ جن کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے وہ ایمان پر مرے ہو اور اہل ایمان ہو، اہل ایمان نہ ہو ثواب نہیں۔ یاد رکھنا یہ بات۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایمان پر خاتمے کو اللہ کی عظیم ترین نعمت سمجھ کر رات و دن مانگنا چاہیے۔ مجدد تھانوی فرماتے ہیں ہر 5 نماز کے بعد میں بڑے گڑ گڑا کے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو روزانہ پتہ نہیں کتنے دنیا میں اہل ایمان ہیں جو ثواب پہنچائیں گے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو محروم، ابدی ہلاکت، ابدی تباہی اور بربادی۔ اسی سے ذہن میں رکھ لینا میرے اس جملے سے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب 2-4 باتیں اور ہیں، 10 منٹ باقی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل ملا علی قاری کے حوالے سے نقل کیا ہے اور مشہور ہے، آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن یہ چونکہ ایصال ثواب کے مضامین ہیں تو میں بتا دوں۔ حضرت والا نے لکھا ہے روح کی بیماری ان کے علاج میں مغفرت کا مجرب عمل، امام محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له، جی ولمن قیل له غفر له ایضا۔ عربی عبارت نہیں پڑھتا، حضرت شیخ محی الدین عربی فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے اس کو جلد 3 صفحہ 98 پہ ذکر کیا ہے، ملا علی قاری شارح مشکات۔ مجھے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس کے لیے اس مقدار میں پڑھا جاوے اور اس کو ثواب بخشا جاوے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ سنو غور سے، اب آگے عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پس میں نے اس روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا۔ ٹھیک ایک دن میرے کھانے پر ایک صالح جوان جس کا کشف بہت مشہور تھا کھانا کھا رہا تھا، اچانک وہ کھانے کے دوران رونے لگا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرما رہے ہیں میں نے دل میں خاموشی سے اپنے 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ ابھی دل میں، ابھی کھانا جاری ہے، وہ بیٹھا ہے وہاں، انہوں نے دل میں ثواب پہنچا دیا۔ اتنے میں وہ اچانک ہنسنے لگا۔ میں نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو کہا کہ میری اماں جو پہلے خراب جگہ میں تھی اب وہ اچھے مقام اور راحت کے مقام میں ہے۔ آگے اس میں لکھا ہے قال الشیخ فعرفت صحة الحدیث بصحة کشفه وصحة کشفه بصحة الحدیث۔ میں نے حدیث کے صحیح ہونے کو اس کے کشف کے صحیح ہونے کے ذریعے جانا اور اس کے کشف کے صحیح ہونے کو حدیث کے صحیح ہونے کے ذریعے جانا۔ 70,000 مرتبہ۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر دن 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد اپنا معمول بنا لے تو 5 ماہ میں 75,000 اس کی تعداد ہو جائے گی، اور اس میں سے 70,000 کسی بھی ماں کو، کسی بھی استاد کو اور کسی کو بھی بخش دیا تو کیا عجب ہے اس مولا کریم سے کہ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے۔ تنبیہ، بیان سننے والو، تنبیہ، احقر کی طرف سے ایک تنبیہ سن لو۔ وہ تنبیہ کیا؟ یہ سب جو اعمال پر فضائل سنائے جاتے ہیں اس کا معنی نہیں ہے کہ خدا کو مجبور کرنا، العیاذ باللہ، خدا کو مجبور کرنا یہ معنی نہیں ہے، لیکن امید اللہ سے یہی رکھیں گے، امید اللہ سے یہی رکھنی ہے، جی ہاں، کہ بخشش ہو جائے گی۔ تو پہنچانا چاہیے، بالکل پہنچانا چاہیے، خاص طور سے اپنے والدین اور اپنے ایسے اقارب، اپنے اساتذہ۔ کچھ نہیں جاتا سوال تو حضرت پھر تو ہم طلباء کو پڑھوا کر اور یہ کرا کے اور وہ کرا کے اور ایک دن جو ہے کسی کو بلا لیں کہ بھائی آ جاؤ، سب تمہیں کھانا پینا بھی ہو جائے گا اور
سب مل کے جو ہے 70 آدمیوں کو بلا لے، 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لو اور پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزیں ہمارے فقہ میں اور ہمارے بزرگوں کے ہاں موجود نہیں ہے، لہذا ان کو رسمی طور پر اختیار نہ کرو اور پیسے دے کر اور دعوتیں کھلا کر یہ سب چکر بازیاں نہ کرو۔ لیکن تم خاندان ہو، فیملی ہو، گھر والے ہو، تو سب کو کہہ دو، بچوں کو بھائی ذرا پڑھا کرو کلمہ، اور جب اتنی مقدار ہو جائے گا ہم سب اپنے والدین کو پہنچا دیں گے، تمہارے والد اہلیہ ہے تو تمہاری امی کو پہنچا دیں گے، جی شوہر ہے کہ میں اپنے ابا کو اور اس کو پہنچا دیں گے۔ سب گھر والے وقتاً فوقتاً جمع ہونا ضروری نہیں، اکٹھے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سب کو کہہ دو پڑھتے رہیں۔ جب 10 ہزار ہو جائے اور مثلا 7 آدمی ہیں جمع ہو گئے، 7 کا ملا کے پہنچا دو۔ لیکن باقاعدہ اہتمام سے لوگوں کو بلانا، دعوت دینا اور بیٹھنا اور پھر اس کا وہ کرنا، یہ اکابر سے اور اسلام میں موجود نہیں یہ چیزیں۔ آگے اور سنو، ایصال ثواب ہی کے تعلق سے اگر کسی کو یہ خطرہ ہو یار میری تو زندگی ایسے گزری، مال دولت کماتا رہا، بچے بھی سارے جو ہے میں نے وہ دنیاوی ڈگریاں دلا کے ادھر ادھر کر دیے، چلو مسلمان تو ہیں، ایمان تو ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آثار ایسے نہیں لگتے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد کوئی ثواب واب یا دعا پہنچا کریں گے، کچھ کریں گے۔ تو ایسا آدمی کیا کرے؟ جی پہلے ہی سے اپنے لیے ایصال ثواب کا کچھ بندوبست کر لے میرے عزیز، کر لے۔ ترتیب ہے، مجھ سے سنو ترتیب ہے، میں بتاتا ہوں ترتیب۔ ایسے شخص کو ایصال ثواب کے لیے کیا ترتیب کرنی ہے سنو، میں بتاتا ہوں۔ ایسا شخص ایصال ثواب کے لیے یہ ترتیب اختیار کرے کہ علماء تیار کرا دیے۔ اس نے پیسہ کمایا ہے نا، تو جب پیسہ اس نے کمایا ہے تو اس پیسے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعے سے، ہاں بھائی 10 طلبہ تمہیں میں قرآن کا حافظ بناتا ہوں، 10 طلبہ تمہیں عالم بناتا ہوں، ہاں بھائی یہاں جو ہے میں قرآن کی درسگاہیں تیار کراتا ہوں، اس مدرسے میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، اور یہاں یہ اور وہاں یہ فلاں فلاں فلاں، تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو اس کے اعمال تو بند، اب بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، قبر میں پہ لیٹا ہوا ہے، وہاں عالم ارواح میں پہنچ گئی روح، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کون؟ ولد صالح یدعو له۔ میرے پیاروں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، وہ دعا کرتی ہی رہے گی۔ میں آج میری والدہ کو 30 سال ہو گئے، لیکن ایک دن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھول سکیں اپنے والدین کو، نہیں بھول سکتا آدمی۔ جس کو صحیح سچی وہ ہوگی اور پتہ ہوگا والدین کی عظمت کا، پتہ کب ہوگا؟ جب دین سکھائیں گے۔ بہرحال ایک تو یہی ہے سب سے بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ، اولاد کو ایسا بنا دو، اور نمبر دو ہے صدقہ، ایسا صدقہ جاریہ کر دو، کہیں درسگاہیں بنوا دی، کہیں پانی کا کنواں جاری کرا دیا، کہیں کچھ کرا دیا، ایسے چپ چاپ علماء تیار کرا دیے۔ یہاں جاؤ کسی مدرسے کے ذمہ دار سے کہ اس مدرسے میں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں، 5 کا یہ جو حافظ بن رہے ہیں میری طرف سے خرچہ ہوگا، اور میں ان کو حافظ اور عالم بناؤں گا، پوری زندگی مزے لوٹتے رہو گے، مرنے کے بعد ان کی جو خدمات ہوگی میرے پیارے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہاں تو پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا خود جو ہے اب دنیا میں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایصال ثواب کے لیے اس نے ایسا انتظام کر لیا کہ ماشاءاللہ پہنچ رہا ہے اس کو ثواب۔ اور بہت سے ایسے اعمال ہیں اور بہت سی چیزیں ایسے کرنے کی ہے، تمام جتنے یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں یہ سب وہی ہے کہ ان سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ جی ہاں، تو میرے عزیزوں بس یہ کچھ ضروری باتیں تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ ان کو بھی ضروری جو اس طرح کی چیزیں تھی، اور بعض رات بیچ میں کبھی پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے سوالوں کا بھی اس میں اس طرح سے میں نے سب باتوں کا ذکر کر دیا، ان کے سوالوں کے جواب بھی اس میں آ گئے۔ بعد نے پوچھا بچوں کو، میرا بچہ جو بھی جوان نہیں ہوا تھا، ثواب تو اس کو ثواب آپ پہنچائیں گے، گناہوں کی بخشش کا تو وہاں مسئلہ ہے نہیں، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے، اس کی تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن ترقی درجات ہوگی، جیسے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وغیرہ وغیرہ، خیر تو اس لیے ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور کم از کم اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو میرے عزیزوں ہفتے میں 1 مرتبہ تو چلے ہی جانا چاہیے، ہفتے میں 1 مرتبہ تو آدمی چلا ہی جائے، اور جا کر کے مطلب یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جا کے تھوڑا آخرت کو بھی یاد کر لے اور ان کو ثواب بھی پہنچا دے، تو ہفتے میں 1 مرتبہ تو چکر لگا دینا چاہیے، خاص طور سے جمعے کا دن ہفتے میں 1 مرتبہ، اور وہ ہفتے میں 1 مرتبہ بھی خاص کے دن اگر چلا جایا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے جی کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے مزار پر بھی ایک قول تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ مقصد بنا کے نہ جائے، لیکن بہرحال اگر چلا جائے تو اس میں کوئی اتنے بڑے حرج کی بات نہیں ہے۔
دل میں نیت کچھ اور کرنی ہو تو کر لے. اسی طرح شب برات وغیرہ میں کبھی کبھی لکھا ہے کبھی کبھی، یہ جو آج کل پورا چراغاں ہوتا ہے اور قبرستان میں بتیاں جلیں گی اور ایک شور شرابہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات شب برات میں ہونے لگی، سب دین سے ہٹ کر بدعات ہے، بدعات. اور بدعات سے کوئی ثواب پہنچنے کی کوئی امید آپ نہ رکھیے. بدعات و خرافات ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں پہنچتا، یاد رکھیے. جی ہاں، اس سے کوئی ثواب نہیں پہنچتا. خود آدمی کو گناہ ہوتا ہے تو پہلے تو ثواب خود ملتا ہے، پھر آپ آگے ثواب پہنچاتے ہیں. تو جب خود ہی کو گناہ ہو رہا ہے تو کیا آگے ثواب پہنچائیں گے؟ اللہ عز و جل ہمیں زندہ جب تک ہم ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر زندہ یعنی اپنے احکام پر چلائے اور دین پر چلائے، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کو ہم صحیح طرح یاد رکھیں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، ان کو ثواب پہنچاتے رہیں. سب سے بہترین بات یہ عرض کرتا ہوں کہ روزانہ سورہ یاسین شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر. حدیث شریف میں تو آیا کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان له بعدد من فیہا حسنات. کوئی قبرستان میں گیا اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھ کے ثواب پہنچائی تو جتنے مدفونین وہاں ہیں، بڑا چھوٹا قبرستان یہاں نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو ہم حدود اور پیمانوں میں نہ پہ، ان سب کے برابر اس کو ثواب ہوگا. جی، اور اللہ تعالیٰ ان سے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں. جی، اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائی معلوم کریں انشاءاللہ. پیر منگل بدھ میں عام طور سے بیانات کے بجائے سوال جواب ہی کی بات ہوتی ہے. اس تعلق سے کوئی بات ہوگی تو عرض کر دی جائے گی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.